ویلکم بیک. سلمان, وہ وقفے سے جانے سے پہلے میں اس سیکشن 15 کے بارے میں ہمیں ذرا ڈیٹیل سے بتائیے, کیونکہ وہ ججمنٹ کے حوالے سے, تاکہ ہمارے ناظرین کو ذرا سادہ الفاظ میں پتہ چلے کہ وہ کیا ہوتا تھا سیکشن 15 اور کیسے اس کی وہ بینک اس کا استعمال کرتا تھا, اور پھر اس کے کیا اثرات ہوتے تھے, اور اب اگر سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے تو ان کی کیا وجوہات ہیں. سوری رائے صاحب, آپ ایک کسٹمر ہیں, آپ نے بینک سے قرضہ لیا, آپ نے اپنی پراپرٹی اس قرضے کے عوض بینک کو زر ضمانت کے طور پر دے دی. جی. اس کے بعد کسی ایسی ریزن جس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, یا کوئی آپ بائی ورچو آف اینی ریزن ایک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. اب اس سیکشن 15 کے تحت بینک جو تھا وہ بینک واز جج ان ہز اون کاز, وہ خود ڈٹرمن کر لیتا تھا کہ بھی میں نے آپ کو 100 روپے دیا, اب آپ نے مجھے 100 اتنے روپے واپس کرے. اس کے بعد وہ آپ سے جب وہ پیسے واپس مانگتا تھا, آپ دے نہیں پاتے تھے, تو وہ آپ کی پراپرٹی کو بغیر عدالت میں جا کے عدالت سے ڈگری حاصل کیے بغیر ہی اس پراپرٹی کو نیلام عام کر دیتا تھا. اس نیلام عام میں بے شمار خامیاں سامنے آئیں, کیونکہ 2001 کے قانون میں یہ پروویژن سیکشن 15 کی فائنینشل انسٹیٹیوشن آرڈیننس 2001 میں یہ پروویژن آئی تھی, اور یہ پروویژن لاہور ہائی کورٹ نے 2009 میں کالعدم کی, اور پھر آنریبل سپریم کورٹ نے 2014 میں اس کو اپ ہولڈ کیا, اس لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کو. تو پتہ یہ چلا کہ ٹائم ٹو ٹائم بینکس جو تھے وہ لوگوں سے انہوں نے بڑی زیادتیاں کی, اور لوگوں کی بہت قیمتی کمرشل اور ریزیڈینشل پراپرٹیز اونے پونے داموں میں, ایک سب کچھ ایسے مثالیں بھی ہیں جس میں نیلام عام پیپر ورک ہوا, ڈرائنگ روم ہوا, پبلک میں بھی نہیں کیا گیا, اور لوگوں کو ان کی قیمتی سیکیورٹی سے محروم کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو قرضہ عدالت طے کرتی ہے ایک ڈگری کی فارم میں کہ آپ نے یہ دینا ہے, اس کو سیکشن 3 FIO کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ مینز اے ججمنٹ اینڈ ڈگری. یہ ڈیفینیشن ہے. اچھا, یہاں پہ آپ کو مزہ آئے گا کہ ڈیفالٹ کا لفظ نیب لا میں بھی, نیب آرڈیننس 99 میں بھی یوز ہوا, اور فائنینشل انسٹیٹیوشن آرڈیننس میں بھی ورڈ ڈیفالٹ ہے. اب سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ تب تک ڈیفالٹ نہیں ہے جب تک کہ ججمنٹ ڈگری نہیں ہوئی. اور نیب آرڈیننس کے اندر ولفل ڈیفالٹ, جس کو نیب ازرٹ کر سکتا ہے وہ ولفل ڈیفالٹ کی ڈیفینیشن میں جا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کے سوال کا پہلے وہ جواب دے دوں کہ سیکشن 15 کا مس یوز ہوتا گیا, اور پھر ہائی کورٹس کے اندر آئینی درخواستیں آئیں, اور پھر بے شمار آئینی درخواستیں آئیں. پھر ہائی کورٹ نے اس پہ سنگل بینچ سے فل بینچ میں وہ درخواستیں گئیں, اس کے اوپر بے شمار ہیئرنگز ہوئیں, اور دونوں سائڈز کو سننے کے بعد بڑی زبردست ججمنٹ لاہور ہائی کورٹ نے دی. اور وہ لاہور ہائی کورٹ از دی فرسٹ ہائی کورٹ ان آل اوور دی پاکستان جس نے سیکشن 15 کو کالعدم ڈکلیئر کیا, اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے. اچھا, مجھے سلمان آپ کے ساتھ ناظرین, آپ اس ساری گفتگو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ سلمان کس ڈیٹیل انداز میں ہمیں بینکنگ قوانین کے بارے میں سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اور آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو وہ ٹپس دے رہے ہیں تاکہ آپ اپنے طور پر جب کبھی آپ کسی بینک سے رابطہ کریں, کسی بھی فیسلٹی کے حصول کے لیے, وہ کریڈٹ کارڈ کی شکل میں ہو, وہ لون کی شکل میں ہو, وہ کسی آؤٹ اسٹینڈنگ اوور ڈرافٹ کی شکل میں ہو, تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہو. کیونکہ ہمارا پروگرام قانون تک رسائی کے حوالے سے جو بھی ہمارے پروگرام کا ہم نے جو مین سٹرکچر بنایا ہے وہ یہی بنایا ہے کہ ہم ان پروگرامز کے تھرو آپ تک ان معاملات کو لے کر آئیں گے تاکہ آپ ان معاملات میں اپنے آپ کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں جن سے ابھی تک آپ کی آشنائی نہیں ہے. سلمان, یہاں پہ ایک اور بڑا اہم سوال جو بنتا ہے کہ نیب کا ذکر آپ نے کیا, ابھی میں نے ادھر آ رہا تھا آپ کا اس طرف, کہ نیب کا آپ نے بتایا کہ نیب بھی آپ کا ایک ریکوری کر رہا ہے اور بینک بھی کر رہا ہے. اب قرضہ یا سہولت یا چیز تو میں نے لی, دو طرح سے میرے سے کیسے ریکوری کی جا رہی ہے, اور نیب کیوں اس میں انوالو ہو رہا ہے جبکہ بینکنگ لاز موجود ہیں؟ کیا اس قانون میں کوئی ایسی ابہام ہے یا اتھارٹی کا کلیش ہے, یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ رائے صاحب, نیب آرڈیننس 99 اور فائنینشل انسٹیٹیوشن آرڈیننس 2001 یہ دونوں قوانین اس وقت اس ملک میں آئے تھے جب اس ملک میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں تھی. جی. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ ان آل دو کہ بائی ورچو آف 18th امینڈمنٹ ایکٹ ان تمام قوانین کو, یہ جو آرڈیننس تھے, ان کو درجہ قانون مل گیا اور ہماری اسمبلیوں نے بعد میں دے دیا. لیکن ان بل جب ان قوانین بنے تھے تو ان کی اسمبلیوں میں نہ تو کوئی بحث ہوئی تھی اور نہ ہی ان پہ کوئی ڈسکشنز ہوئی تھی,
اور اس وقت اس حالات و واقعات کے خاص تناظر میں ان قوانین کو اس وقت انٹیکٹ کیا گیا. اب گزارش یہ ہے کہ نیب آرڈیننس جو ہے اس کا بیسک تھیم یہ ہے کہ ایک ایسی کرپٹ پریکٹس کو سٹاپ کرنا جس سے عوام الناس کے ساتھ اس کے حقوق کو کوئی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو اور ایک دھوکہ فراڈ کی جا رہا ہو ایک میگا کینوس کے اوپر. جبکہ فائنینشل انسٹیٹیوشن آرڈیننس کے اندر ایک بینک ایک کسٹمر ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے. یعنی کہ ناظرین کے لیے آپ اس کو مزید سادہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ بڑا کرپشن کا سکینڈل ہوگا وہاں نیب ریکوری میں آئے گی, اور جہاں کسی کا ذاتی یا پرسنل ہوگا وہاں بینک کرے گا, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سوری رائے صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جہاں پر جو تو صرف تمام وہ قرضہ جات اور قوانین جس میں ایک کسٹمر اور بینک کا ریلیشن شپ ہے وہ بینکنگ کوڈ کی جورسڈکشن ہے, جبکہ نیب ایک پورے ملک کے اوپر ایک پٹواری سے لے کر ایک منسٹر تک اگر کوئی بھی کرپشن ہوتی ہے اس میں بینک انوالو ہے یا نہیں ہے وہ نیب کی جورسڈکشن ہے. تو نیب کی جورسڈکشن ایک واسٹ جورسڈکشن ہے, ایک کافی زبردست کہہ لیں کہ اسٹرکٹ قسم کی جورسڈکشن ہے, جبکہ جو بینکنگ لا آلدو کہ یہ بھی اسپیشل لا ہے, ہمارے جنرل لاز میں فائنینشل انسٹیٹیوشن جنرل لا نہیں ہے, نیب آرڈیننس جنرل لا نہیں ہے, لیکن یہ بھی اسٹرکٹ لا ہے. لیکن نیب آرڈیننس کے اندر چیئرمین نیب کے پاس قضائی جوڈیشل پاورز ہے, ایسی طاقتیں جو ایک عدالت کے پاس ہونی چاہیے وہ ایک شخص کو دے دی گئی, جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی نیب قوانین کا بھی مس یوز کیا گیا. اچھا اب سلمان ہم اب دوسرے ایک آتے ہیں رائٹ آف کا, جو ہم نے بات پہلے کی. وہ پہلے تو یہاں پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ میں اگر 20,000 روپے کا ڈیفالٹ کرتا ہوں تو میری تو شاید جائیداد جو ہے نیلام کر دی جاتی ہے, جبکہ جو 20 ارب روپیہ لے کے ہڑپ کرتا ہے اس کے لیے تو کوئی نہیں آتا. اور پھر وہ قرضوں کی معافی جس کو رائٹ آف کا نام دیا گیا ہے, ہمیں ذرا اس پہ بتائیے کہ یہ قرضوں کی معافی کرنے کا اختیار کس کو ہوتا ہے اور یہ کیوں کیے جاتے ہیں, اور پھر یہ 20 ارب کے ہی کیوں کیے جاتے ہیں, یہ 20,000 کیوں نہیں کیا جاتا؟ رائے صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک سے پوری تفاصیل حاصل کی ہیں جس میں 1947 سے لے کر اب تک کے جتنے قرضہ جات دیے گئے اور جتنے قرضہ جات کو معاف کیا گیا, رائٹ آف کیا گیا یا ویو کر دیا گیا, اور وہ کون اشخاص تھے, کون سے ادارے تھے, وہ تمام پبلک ڈاکومنٹ کی فارم میں سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں وہ چیزیں موجود ہیں, اور اسٹیٹ بینک بھی ایک پبلک ادارہ ہے اس کے ریکارڈ بھی موجود ہیں. سوال آپ کا یہ ہے کہ ایک بڑا جو بہت بڑا قرضہ لیتا ہے اس کو ویور کیوں ملتا ہے اور چھوٹے والے بڑی مچھلی اور چھوٹی مچھلی والے. تو گزارش یہ ہے سر, میں لفظ مچھلی یوز نہیں کروں گا, کسٹمر نہیں سلمان صاحب آپ دیکھیے, آپ ہمارے ناظرین کو تو مچھلی ہی سمجھائیے, کیونکہ کسٹمر کی زبان شاید ہم تو کیا سمجھیں. اس میں جو بینک ہوتا ہے اس کو قانون نے ایک پاور دی ہے اپنا منافع معاف کرنے کی. اگر میں نے بینک سے 100 روپیہ قرضہ لیا ہے تو میں اس کو 20 روپے بینک کو میں نے منافع نہیں دیا, بینک مجھے منافع معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر میں نے 100 روپے میں بھی معافی لینی ہے تو بینک کا بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ وہاں پر مجھے اپروول دے گا, پھر مجھے وہ اجازت دے گا تو معاف ہوگا. اس کے بعد وہ تمام معافی جو مجھے دی گئی وہ اسٹیٹ بینک کو بینک نے رپورٹ کرنی ہے اپنی فائنینشیل رپورٹس میں, ڈیلی بیسس پہ بھی, ویکلی بیسس بھی, منتھلی بیسس. کیا وہ اس میں وہ معافی کی گراؤنڈز بتائیں گے؟ جی وہ اپنے کہ کیوں انہوں نے کیا. جی وہ جو اب گزارش یہ ہے کہ جو معافی بورڈ آف ڈائریکٹرز دیتے ہیں وہاں پر ایک کامن مین کی رسائی نہیں ہے. جی وہاں پر رسائی اسی کی ہے جس جو وہاں بیٹھتا ہے, جو وہاں تک جا سکتا ہے. تو عام طور پہ جو ایک عام کسٹمر ہے اس کو تو بینک سیٹلمنٹ کر لیتا ہے, اپنے پرنسپل ریکور کر لیتا ہے اور مارک اپ اس کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن جہاں پر پرنسپل میں چھوٹ ملتی ہے تو اس پرنسپل میں جو چھوٹ ملتی ہے وہاں پہ ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں کہ کسی قانون میں ہماری عدالتوں کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ قانون میں عدالت کسی کو قرضہ معاف کر سکے. انٹرسٹنگلی ٹھیک, یہ بڑا ہماری پوری رجیم, لیگل رجیم کے اندر کسی عدالت کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ بینک کے کسی قرضے کو جو ڈگری کی فارم میں ڈٹرمن ہو گیا ہو اس کو معاف کر سکے. ٹھیک, اور بینک خود اس کو معاف کر سکتا ہے. اب بینک کے اوپر جو چیک ہے وہ چیک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو گورنر ہے اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں. اور جو بینکس کے ہیڈز ہیں, کچھ پرائیویٹ بینکس ہیں, کچھ کمرشل بینکس ہیں, اور کچھ بینکس ہمارے گورنمنٹ اونڈ بینکس ہیں. تو اب میرا خیال ہے میں صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. ناظرین یہ وہ والی بات ہے, سلمان صاحب نے آپ کو تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑی کلیئر کر دی ہیں, اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ رائٹ آف کے معاملات اور قرضوں کی
جو بندر بانٹ اور اس کے بعد ان کی مافیاں ہیں, ان کے سوتے اور وہ ان کی جو چھوٹی ندیاں یا بڑی ندیاں ہیں وہ کہاں سے پھوٹتی ہیں, یہ تو سلمان صاحب نے بتایا. اچھا سلمان, یہ بھی ہمیں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کے بینکنگ آرڈیننسز کے آنے سے پہلے کہ قرضوں کے بینکوں کی ریکوری کے کیا معاملات کن عدالتوں میں ہوا کرتے تھے, اور آج جو آپ بینکنگ کورٹس کے اسپیشل کورٹس ہیں ان کے حوالے سے ان کی جورسڈکشنز بھی ہمیں سمجھائیے یا ہمارے ناظرین کو بتائیے. ویسے سب کوئی بھی بینک پاکستان میں جب اپنا بزنس کرتا ہے تو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے تحت اپنا بزنس کرتا ہے جی. اور اس کے بعد اس میں جب 62 کے بعد اس میں جو انیشلی ہمارا سول پروسیجر کوڈ 1908 اس میں ایک اسپیشل آرڈر ہے جس کو ہم کہتے ہیں آرڈر 37, جس کے تحت ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یا ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہے اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں وہ تمام کیسز کو سننے کی جس میں کوئی نیگوشیبل انسٹرومنٹ, کوئی پرومسری نوٹ, کوئی چیک یا کوئی ڈیمانڈ ڈرافٹ یا کوئی پے آرڈر جس میں ایشو ہو وہ اس بارے میں, اور وہ قانون آج بھی موجود ہے جی. آج بھی اگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑے کا کوئی تعین کرنا ہوگا اور اس میں کوئی چیک یا پرو نوٹ کا ایشو ہے تو آج بھی ہمارے ڈسٹرکٹ ججز ہی سنتے ہیں اس کو. اس وقت بھی یہی میں ہوتے تھے. سبسیکوینٹلی پھر اسپیشل لاز آہستہ آہستہ جب لونز بڑھتے گئے تو ضرورت محسوس ہوئی اسپیشل کورٹس بنانے کی. اسپیشل کورٹس بنی, اس سے پہلے 84 کا آرڈیننس کے تحت اسپیشل کورٹس بنی, اس کے بعد پھر 97 کے ایکٹ آیا, پھر 2001 کا ایکٹ آیا جو اس وقت پریویل کر رہا ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کی توجہ ایک بڑے اہم نقطے کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا کہ ہمارے اسپیشل کورٹ میں جو ججز ہیں وہ وہی ڈسٹرکٹ سیشن جج ہے کہ وہ اس لا میں جج بینکنگ کورٹ ہے اور وہ اسی سول پروسیجر کورٹ کے اندر وہ دوسری پاورز آرڈر 37 یوز کر رہا ہے. تو پرسن ایک ہی ہے اور قوانین دو مختلف. تو یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ ایک بینکنگ ایک اسپیشل سبجیکٹ ہے, لیٹر آف کریڈٹ کیا ہے, برج فائنینسنگ کیا ہے, اس کے بعد جو نان فنڈنگ فیسلٹیز کیا ہے, کنٹیجنٹ فائنینسنگ کیا ہے, انشورنس فائنینسنگ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ, اس کے لیے آپ کو ایک اسپیشلائزڈ پرسنالٹی چاہیے. آپ کو بینکنگ ججز لگانے سے پہلے سیشن ججز کو جوڈیشل اکیڈمی میں اسپیشل ٹریننگ دینی چاہیے, یا آپ کو وہ بلکہ میں درخواست کروں گا حکومت سے کہ ہمارے وکلا لرنڈ لائرز اگر ہائی کورٹ کے جج بن سکتے ہیں تو بینکنگ کورٹ کے جج کیوں نہیں بن سکتے. اچھا سلمان, اب یہاں ہمیں ایک اور بھی ناظرین کے لیے جو آج کل کامن فینومنا ہے وہ فینومنا ہے چیکوں کا ڈسآنر ہونا اور پھر اس ڈسآنر کے اوپر 489F کا کرمنل ایک پرچے کا اندراج ہونا. اس میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ تو جینون چیزیں ہیں. پہلے چیک کی وقت وہ نہیں ہوا کرتی تھی جب سول لا میں تھے, اب جب اسپیشل لا انکارپوریٹ کیا گیا 489F کی شکل میں تو اس کے بعد چیکوں کا ایک احترام بنا اور پھر لوگ اب چیک دینے سے گھبرانے لگے. تو میری پریکٹس میں بھی دیکھنے میں آیا, میں نے بھی مشاہدہ کیا کہ اس میں کافی جینون بھی ہیں اور کافی ان جینون چیزیں بھی اس میں شامل کی ہوئی ہیں 489. اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ 489F کا اطلاق کہاں کہاں آپ سمجھتے ہیں اور کیسے ہو. رائے صاحب, آپ کا سوال کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت زبردست اور آج کے اس حالات و واقعات کے مطابق بڑا اہم سوال ہے آپ کا. رائے صاحب, پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 489F کا جو مقدمہ ہے پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کے تحت, اس مقدمے میں انفارچونیٹلی پہلے بینکس جو تھے وہ بھی پارٹیز بننا شروع ہو گئے تھے, اور وہ ہماری لاہور ہائی کورٹ نے ہی جو چیکس سیکیورٹی کولیٹرل میں ایز اے گارنٹی دیے جاتے تھے ان کے ڈسآنر کے اوپر انہوں نے مقدمات کرانا شروع کر دی, جس کو لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا. اب جو پرائیویٹ ڈیلنگز ہے, پرائیویٹ پرسنز ہیں, ان کے پاس دو اختیار ہیں. اگر چیک ڈسآنر ہونا ایک جرم ہے تعزیرات پاکستان میں جس کی 3 سال کی سزا ہے, اور وہی آرڈر 37 کے تحت ایک ریکوری کا دعویٰ ہے جس میں آپ کو منی ڈگری ملتی ہے, تو آپ کے پاس دو, ایک سول ریمیڈی ہے, ایک کرمنل ریمیڈی ہے اگر چیک ڈسآنر ہوتا ہے. البتہ ناظرین کو چاہیے کہ چیک جو ہے یہ ایک انتہائی اہم کاغذ ہے, یہ ایک کیش ہے, اٹ از اے منی. تو اس کی ٹرانزیکشن سے پہلے آپ اپنا کاروباری کاغذات جو ہیں وہ ضرور لکھا کریں, پڑھا کریں, اور پڑھنے لکھنے کے بعد سمجھ کر دستخط کریں, اور اس کو مس یوز نہ کریں, کیونکہ اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ پھر لوگوں کی, انفارچونیٹلی ہماری ایجنسیز جو ہیں کالی وردی والے شریف لوگوں کی عزتیں اچھال دیتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے. سلمان, آپ سے بہت اچھی گفتگو ہماری جاری ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میں پھر بھی آپ کو تکلیف دوں گا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیے گا, کیونکہ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ مزید ابھی ہمارے ناظرین کے لیے بہت سے ایسے سوالات, ایسی چیزیں. اور ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, سلمان مسعود ایک بہت بڑے قانون دان ہیں اور بینکنگ میں ان کا بہت نام ہے, اور اب ماشاءاللہ وہ بہت بڑی کمپنیوں کو, بینکنگ کو فار اینڈ اگینسٹ
ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی پریکٹس کا حصہ ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ بینکنگ قوانین کے حوالے سے جو چیزیں اس وقت موجود ہیں ان میں نہ تو کوئی ایجوکیشن ہمارے پاس موجود ہے، نہ کوئی اسپیشلائزڈ جوڈیشل سسٹم جس کی بات سلمان نے کی کہ دیر شوڈ بی سم اسپیشل جوڈیشل سسٹم، کیونکہ یہ ایک اسپیشل لا ہے. اور جب اسپیشل لا کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں پرسن تو ایک ہے، لیکن آپ ان کو دو طرح کے اختیارات دے کے ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ایکسرسائز کرواتے ہیں. تو اس کے لیے بھی اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بینکنگ کے قرضوں کے حوالے سے، رائٹ آف کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. ہم اس پہ دوبارہ بھی پروگرام ایک رکھیں گے. ہم دوبارہ سلمان آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ تشریف لائیے لاہور سے. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے پاس بینکنگ کے حوالے سے جو بھی معاملات تھے وہ ہم نے آپ سے ڈسکس کیے. تو میں امید کروں گا کہ آپ ضرور ہمیں ہماری ای میل پہ لکھیے، ہمیں کال کیجئے، ہمارے ساتھ اپنی کوئی مسائل کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجئے، کیونکہ یہ پروگرام آپ کا ہے. قانون تک رسائی صرف اور صرف عوام کا پروگرام ہے اور یہ آپ کے لیے ہے. ہماری اس پروگرام سے کے حوالے سے کوشش رہی ہے کہ ہم تمام ان بڑی شخصیات کو اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دیں جو آ کے آپ کو آپ کے قانونی مسائل کے حوالے سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکیں. اپنے میزبان رائے اظہر حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.